حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایسی 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمائی۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 1 ماہ کی مسافت تک کا روح اس سے میری مدد فرمائی، اور دوسرا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور میری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو پاک فرما دیا، یعنی کہ ساری زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں چاہے میرا امتی وہاں پہ کھڑا ہو کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور تیسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اموال غنیمت جو ہے وہ کائنات کے مالک نے مجھ پر حلال کر دیا، جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر بھی حلال جو ہے مال غنیمت نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا چوتھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی، اور 5واں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ساری انسانیت کے لیے نبی مبعوث فرمایا گیا۔ جیسے پہلے نبی ہوتے تھے کوئی ایک قوم کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک ملک کے لیے ہوتا تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پوری کائنات کے لیے، بلکہ کائنات کے بارے میں ہی نہیں، آپ تو کلی کائنات، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ میرے محبوب پوری دنیا ہر چیز کے نبی ہیں۔ آپ کی نبوت تو کیا بات ہے، اور آپ کی شفاعت کی کیا بات ہے۔ آج ہم شفاعت کے بارے میں ایک حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے کوٹ کرتے ہیں، جس کو معبد بن حلال عنزی سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم جو ہے اہل بصرہ والے، سارے بصرہ والے جو ہیں اہل بصرہ والے ہم اکٹھے ہوئے، اور ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب ہم وہاں پہ جا رہے تھے تو ہم اپنے ساتھ ثابت بنانی کو بھی لے گئے تاکہ وہ ہماری سفارش فرمائیں۔ تو جب ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نماز جو ہے چاشت ادا کر رہے تھے، ہم نے اجازت چاہی تو آپ نے اجازت عطا فرمائی۔ ہم جب ان کے پاس چٹائی پر بیٹھے تو آپ نے عرض کی کہ اے صحابت بنانی، آپ ان سے شفاعت کی حدیث کے بارے کے علاوہ کوئی سوال آپ نے نہیں کرنا۔ تو آپ نے ہماری سفارش فرمائی کہ اے بیٹا، یہ بصرہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ آپ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی حدیث جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں، تو آپ انہیں رہنمائی فرمائیں اور انہیں شفاعت کی حدیث سے جو ہے وہ ان کو سامنے سنائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے صحابہ اور میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی جو حضرت انس بن مالک ہیں، آپ وجد میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ دریا کی موجوں کی مانند ہوں گے، لوگ دریا کی موجوں کی مانند بے قرار کھڑے ہوں گے، اور ساری بے قراری لے کر وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اور عرض کریں گے اے بابا آدم ہمارے، تم اللہ کے بڑے اور اللہ کے پہلے نبی اور رسول ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کی ابتدا آپ سے کی ہے، آپ ہماری سفارش فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ قیامت کو قائم فرما دے۔ تو آپ فرمائیں گے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں فرمایا، میں اس شفاعت کے اہل نہیں ہوں، آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جائیں۔ تو سارے جو ہیں وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، جس پر وہ فرمائیں گے یہ میرا منصب نہیں ہے، یہ بھی میرا منصب نہیں ہے۔ آپ بھی فرمائیں گے کہ آپ ایسے کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے جائیں، کیونکہ وہ اللہ کے کلیم ہیں، وہ کلیم اللہ ہیں، تو آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ جب وہ سب لوگ اکٹھے ہو کر، ساری امتیں اکٹھی ہو کر، قیامت کا دن ہوگا، ساری امتیں اکٹھی ہوں گی، اور ساری امتیں اکٹھی ہو کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرمائیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، آپ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس جائیں۔ تو جب ساری امتیں اکٹھی ہو کر حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس جائیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ میں بھی اس کے اہل نہیں ہوں، آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر چلے جائیں۔ تو ساری امتیں، قیامت کا پورا منظر جو ہے وہ میرے آقا کی طرف رواں دواں ہو جائے گا، اور میرے آقا کی طرف جب جائیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام
جب آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے بس یہ لوگ کیوں میرے پاس آئے ہیں تو میں کہوں گا ہاں اس شفاعت کے لیے خالق کائنات نے مجھے ہی تو مخصوص فرمایا تھا۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفاعت کی اجازت عطا فرما دیں گے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب مجھے شفاعت کی اجازت ملے گی تو اللہ کی حمد و ثنا الہام کے طور پر مجھ پہ نازل کی جائے گی، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہوا حمد و ثنا، اس کی شان ربی کے نزدیک جو بھی حمد و ثنا ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر عرض کروں گا۔ تو جب میں اپنا سر سجدے میں رکھوں گا تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ جو بات بھی کہیں گے آپ کی بات مانی جائے گی، آپ جو بھی شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت کو قبول فرمایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنا سر جو ہے وہ سجدے سے اٹھاؤں گا اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کروں گا کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اگر تیرے امتی میں جس کے سینے کے اندر جاؤں کے برابر بھی ایمان ہے تو میں نے اسے بھی بخش دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنا سر جو ہے وہ سجدے میں رکھیں گے، پھر اللہ کی عطا کردہ حمد و ثنا پڑھتے چلے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے رہیں گے اور اللہ سے اپنی امت کی شفاعت کرتے رہیں گے، جہاں تک کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امتی بھی جہنم کے اندر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جائے اور اپنے امتی کو پہچان کر جہنم سے نکال لیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سب سے بڑی شفاعت ہے، اس لیے اس کو شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔